قرآن مقدس کی آیات کریمہ اور احادیث رسول کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے انہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی، انہوں نے اسلام چھوڑا، انہوں نے شریعت مصطفیٰ کو چھوڑا، انہوں نے علماء دین کے راستے کو چھوڑا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم تو طریقت والے ہیں اور وہ شریعت کی لائن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس طرح کے بعض شعر پڑھ دیا کرتے ہیں کہ جس کا وہ کما حقہ مطلب نہیں جانتے، آؤ میں تمہیں اس کا مطلب بتاتا چلوں۔ ایک کہنے والے شاعر اسلام نے جب کہا کہ نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، تو یاد رکھنا چاہیے یہ جو کالج کے در و دیوار ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی بچے کو، کسی بھی انسان کو خود تعلیم نہیں دیا کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی کالج کے اندر، کسی لائبریری کے اندر یہ رکھی ہوئی کتابیں کسی کو علم سے اپنے آپ سیراب نہیں کرتی ہے، نہ ہی مدارس اسلامیہ کے اندر وہاں کی لائبریری کی کتابیں کسی کو خود بخود علم سے سیراب کرتی ہے، نہ ہی مدارس اسلامیہ کی بلڈنگیں، نہ ہی تو وہاں کے در و دیوار کسی بچے کو یا کسی انسان کو علم سے بہرا بر کرتے ہیں۔ مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے انہی مدرسے کے اندر انہی کتابوں کو پڑھ کر، انہی مدارس اسلامیہ میں پڑھ کر، اور انہی کتب کو پڑھ کر، انہی قرآن و حدیث کو پڑھ کر، قرآن پاک کی تفاسیر کو پڑھ کر، بخاری و مسلم، ترمذی و ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ جیسی صحیح ستہ کو پڑھ کر اپنے وقت کا کوئی اعلیٰ کتب اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔ انہی مدارس اسلامیہ میں پڑھ کر، انہی قرآن و حدیث کو پڑھ کر آنے والے وقت میں کوئی اپنے وقت کا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ہوا کرتا ہے۔ انہی مدارس اسلامیہ میں پڑھ کر، انہی قرآن و حدیث کو پڑھ کر کوئی مصر جانے کے بعد اپنے وقت کا تاج شریعت بنا کر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت مدرسہ ادریسیہ حیات العلوم، نعرے تکبیر۔ بے شک سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اصول کو چھوڑ کر نہ کوئی طریقت ہے، نہ کوئی تصوف ہے۔ جنہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑا، شریعت مصطفیٰ کے علوم کو چھوڑا، اور انہوں نے قرآن و سنت کے اصول کو چھوڑ کر طریقت کو اپنانا چاہا تو وہ گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا عابد جو قرآن و سنت سے دور ہو، ایسا عبادت گزار جو عالم نہ ہو، نہ ہی عالم دین کی رہنمائی میں رہتا ہو، آقا فرماتے ہیں وہ چکی میں بندھا ہوا گدھے کے مانند ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور کچھ ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو تصوف اور طریقت کا نام لے کر عوام الناس میں سیدھے سادے لوگوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو بہکاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کو علماء ربانیین سے دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے وقت کے غوث اعظم بعد میں بنے اور اپنے وقت کے لیڈر اور رہنما بعد میں بنے۔ پہلے غوث اعظم نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت طلب کرنے کے بعد بغداد شریف کا رخ کیا اور وہاں جا کر قرآن و سنت کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ اور مزین کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگرچہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ پیدائشی ولی ہے اور غوث پاک کو
माँ के शिकम अतहर से ही आपको वली बनाकर पैदा किया। और आपको मालूम होना चाहिए जब मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपने के आलम में, लड़कपन के आलम में अगर इत्तिफाकन उनके साथ बच्चे खेलने के लिए आया करते थे तो एक गैबी निदा आती थी कि ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने तुम्हें खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया है बल्कि मैंने तुम्हें दीन मोहम्मदी की तबलीग के लिए पैदा किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले कुरान और सुन्नत के उलूम को सीखा और कुरान और सुन्नत की तालीम को सीखने के बाद, कुरान की तफासीर को पढ़ने के बाद, अहदीस रसूल पढ़ने के बाद, उसूल फिक़ह पढ़ने के बाद, इल्म कलाम पढ़ने के बाद, फिक़ह में महारत हासिल करने के बाद में जंगलात का भी रुख इख्तियार किया और आपने नफ्स के साथ मुजाहदे भी किए, आपने नफ्स को नफ्स कुशी भी की है। और उसके बाद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वक्त के एक बड़े इमाम हजरत अबू सईद मखरमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मदरसे में एक तवील मुद्दत तक पढ़ाया और जो है खिदमत तदरीस अंजाम दी। और उसके बाद यहीं तक नहीं, मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मसनद इफ्ता पे बैठने के बाद फतवा नवेसी का भी काम अंजाम दिया। और उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि आपके शेख तरीक़त ने वो मदरसा आपके हवाले कर दिया और आपके हवाले करने के बाद और यूं कह दिया कि अब इस मदरसे को आप चलाएंगे, ये मदरसा आपके हवाले है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको मालूम होना चाहिए गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मदरसे के अंदर दर्स तदरीस का सिलसिला चालू किया तो दूरों दराज से तलबा आपकी बारगाह में उलूम दीनिया की प्यास बुझाने के लिए हाजिर होने लगे। उसके बाद चंद ही अय्याम के बाद जगह कम पड़ जाती है और वो मदरसे की चार दीवारी कम पड़ जाती है। अब क्या होता है, जो गौसे पाक के चाहने वाले थे, जो गौसे पाक के दीवाने थे, जो आपके सच्चे आशिक थे, जो आपके दीवाने थे, उन्होंने अपने घरों को गौसे आज़म के हवाले कर दिया, उन्होंने अपनी जमीनों को गौसे आज़म के हवाले कर दिया और अरीसा पेश किया कि हजरत मेरे मकानों को, मेरी जमीनों को अपने मदरसे में कबूल फरमा लीजिए, इसे मैं अपने आखिरत के लिए ज़रिए नजात समझूंगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये गौसे आज़म के सच्चे चाहने वाले थे, ये गौसे आज़म के सच्चे दीवाने और आशिक गौसे आज़म थे जो उन्होंने आपकी मोहब्बत में अपनी जमीनों को, अपने मकानात को मदरसे के लिए दे दिया। मगर आज हम और आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें, आज हम कहते हैं कि गौसे आज़म से हम मोहब्बत करते हैं, आज हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, हम कहते हैं कि हम गौसे आज़म के चाहने वाले हैं। मगर जब बात आती है कुरान और सुन्नत को सीखने की, मदारिस इस्लामिया की खिदमत करने की, या मदारिस में मौजूद उलमा अहले सुन्नत की खिदमत की, या बात आती है आइम्मा इस्लाम या मुबल्लिगीन की खिदमत की, तो हम किधर जाते हुए नजर आते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आज भी हम सही माना में गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पे अमल करना शुरू कर दे तो आज भी हम कामयाब व कामरान नजर आएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इन आखिरी अल्फाज के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। जरा एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सही माना में गौसे आज़म के सच्चे चाहने वाले वो हुआ करते हैं
جو غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ میری ماں بہنوں کو بھی غوث اعظم کی تاریخ سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو اور بڑوں کو غوث اعظم کی نصیحت سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر آج بھی صحیح معنی میں ہم غوث اعظم کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم آج بھی کامیاب و کامران نظر آئیں گے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے غوث اعظم کو یوں ہی محی الدین نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ آپ نے بڑے مجاہدے کیے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جو ہے مشقتیں جھیلی ہے، بڑے علوم دین کے لیے آپ نے اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ تب جا کے جو ہے ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب بغداد شریف کی مسجد کے اندر آپ فرماتے ہیں قدمی ہاذی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ آپ کے سامنے میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایک مختصر سا واقعہ پیش کرتا چلوں اور اپنی بات کو ختم کر دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ ذرا تاریخ کے حوالے سے چند الفاظ کے ساتھ اسے ملاحظہ کرتے ہوئے چلے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ الانتباہ فی نداء یا رسول اللہ میں ایک واقعہ تصنیف فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تین مجاہدین اسلام، تین عاشقان مصطفیٰ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے نکلا کرتے تھے، انسانیت کا تحفظ اور انسانیت کے بقا کے لیے اپنی جان کی بازیاں لگا دیا کرتے تھے۔ یوں ہی ایک مرتبہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور انہیں رومی عیسائی کے چند سپہ سالار، چند سپاہی اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ وہ تینوں عاشقان مصطفیٰ، وہ تینوں اللہ والے جب رومی عیسائی بادشاہ کے سامنے پہنچتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ اے اسلام کے چاہنے والوں، اے اسلام کے شیدائیوں، تم اسلام کو چھوڑ دو، عیسائیت کی جانب آ جاؤ، میں تمہیں مال و دولت سے نواز دوں گا، میں تمہیں تخت و تاج سے نواز دوں گا۔ مگر وہ حقیقی معنی میں اللہ والے تھے، وہ آج کے کوئی ڈھونگی پیروں کی طرح نہیں تھے جو چند سکوں کے خاطر اپنی ضمیروں کو بیچ دیا کرتے ہیں اور چند سکوں کے خاطر شریعت مصطفیٰ کا وہ سودا کر لیا کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ ان سہارنپور والوں کی طرح تھے جو حکومت سے ڈرنے کے بعد میں فتوے کو بدل لیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بادشاہ نے کہا تو وہ بولے ارے تو کس کی بات کرتا ہے، تو کس مال و دولت کی بات کرتا ہے؟ یہ مال و دولت تو، یہ حکومت تو ہم اپنی جوتیوں کے نوک پہ رکھا کرتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں حکومت نام مصطفیٰ پہ قربان کرنے کو تیار ہے۔ پھر کہا اگر ایسا ہے تو سن لو، تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ وہ عاشقان مصطفیٰ کہتے ہیں اے ظالم بادشاہ، تو موت کی دھمکی کس کو دیتا ہے؟ ارے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر یہ کہ وہ تین اللہ والے تھے۔ ایک اللہ والے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، دوسرے اللہ والے کو، دوسرے ولی کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ایک عاشق رسول بچتا ہے، ایک اللہ والا بچتا ہے، وزیر بادشاہ کے پاس جاتا ہے، عرض کرتا ہے اسے میرے حوالے کر دے اور
اور چند ہی ایام کے اندر میں اس کے دین کو چھین لوں گا۔ وزیر کی فرمائش کے بعد میں وہ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ، اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اور اس کے بعد وہ عاشق رسول، وہ عاشق مصطفیٰ اس نوجوان کو اپنے گھر کے اندر لے کر آتا ہے، اور آنے کے بعد میں اپنی خاتون سے کہتا ہے، اپنی لڑکی سے کہتا ہے، وہ عیسائی وزیر اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ اے میری بیٹی، یہ نوجوان جو ہمارے گھر کے اندر آیا ہوا ہے اس کے اسلام کو چھیننا ہے، اور اس کے اسلام کو چھین کر تمہیں اسے عیسائی بنانا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ مختصر یہ کہ اس کمرے میں جو ہے خاتون جاتی ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، نوجوان کے کمرے میں وہ خاتون داخل ہوتی ہے تو کیا منظر دیکھتی ہے، کیا ملاحظہ کرتی ہے۔ وہ نوجوان، وہ عاشق مصطفیٰ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، ایک نظر بھی اس نے خاتون کی طرف اٹھانا گوارا نہ کیا۔ خاتون واپس چلی جاتی ہے، وہ عیسائی لڑکی واپس چلی جاتی ہے یہ سوچ کر کہ شاید آج اس کی کوئی عبادت کی رات ہو، کل دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری رات آتی ہے، واپس جاتی ہے کمرے میں تو پھر کیا ملاحظہ کرتی ہے، آج پھر وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے مسلسل 40 راتیں گزر جاتی ہے۔ آخر میں وہ خاتون کہہ اٹھتی ہے اور وہ عیسائی لڑکی کہتی ہے کہ اے نوجوان، تو آخر کس کا شیدائی ہے، تو کس کا چاہنے والا ہے جو ایک نظر اس حسین و جمیل خاتون دیکھنے کو تیار نہیں ہے، جس لڑکی کو یہاں کے باشندے ایک نظر دیکھنے کو ترستے ہیں۔ اے نوجوان، تو ایک نظر دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ نوجوان کوئی عام نہ تھا، وہ حقیقتاً اللہ والا تھا۔ وہ کہتا ہے، گویا اس نے اپنی زبان میں یوں کہا ہوگا کہ سن خاتون، جس کی آنکھوں میں عشق رسول کا سرما لگا ہوا کرتا ہے، وہ آنکھیں جو ہے کسی کی طرف بدنگاہی کے لیے نہیں اٹھا کرتی ہے۔ جب یہ زبان نے کہا، اس نوجوان نے کہا میرا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ خاتون کہتی ہے تمہارا اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، مجھے بھی ایسے اسلام میں داخل کر لو اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد وہ خاتون مسلمان ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آخری پیغام کے ساتھ میں کہ حضور سیدنا سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک قول فرمایا ہے، آپ نے ایک جملہ فرمایا ہے۔ نوجوانوں، اس جملے کو اپنی دل کی تختیوں پہ نوٹ کر کے لے جانا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں جب پرتھوی راج چوہان کی بیٹی آئی تھی، باریک لباس اور کپڑے پہن کر اسلام کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ باریک کپڑے پہن کر اوپر سے پانی ڈال کر جب غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنی طرف سے چادر کو اٹھا کر اس کی طرف پھینکتے ہوئے اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، اس چادر کو اٹھا لو اور اپنے اوپر ڈال لو اور اسے اوڑھ لو، اس کے بعد میں تم سے بات کروں گا۔ وہ خاتون چادر اٹھاتی ہے اور اپنے اوپر ڈالتی ہے، پھر خاتون عرض کرتی ہے کہ اے بابا، ہم نے تو اسلام کے بارے میں بہت غلط سنا تھا، ہم نے تو آپ کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا تھا، مجھے غلط بتایا گیا تھا، مگر میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، میرا تو آپ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، نہ ہی میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی دیکھا، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں بیٹی کا لفظ اور مجھے بیٹی کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ میرے غریب نواز نے فرمایا کہ اے میری بیٹی سن لے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی خاتون عمر میں چھوٹی ہو تو وہ بیٹی کا درجہ رکھتی ہے، اور اگر کوئی ہم عمر ہو تو وہ بہن کا درجہ رکھتی ہے، اور اگر عمر میں کوئی
بڑی ہو تو وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب غریب نواز نے یہ جملہ فرمایا تو وہ خاتون بھی مسلمان ہو گئی غریب نواز کے ہاتھوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جب اللہ کے بندے اللہ کے دین پہ عمل کرتے رہے تو دنیا اسلام کے تاثرات دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوتی رہی، مگر جس دن اسلام کے چاہنے والے اپنی نگاہوں کو گندا کر کے، اپنے باطن کو گندا کر کے غیر محرموں کی طرف نظر اٹھانے لگے تو اسلام مغلوب ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا کہ اگر کسی قوم کو شکست دینا چاہو تو اس میں بے حیائی پھیلا دو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں عاشق رسول اور عاشق اولیاء بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔